بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو فرعون اور اس کی خادمہ کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ایسا کیوں ہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا واقعہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی، اور جب وہ کنگھی اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج یہ عجیب کلمہ بولا۔ شہزادی غصے میں بولی، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر یہ تو نے کس کا نام لیا؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اور وہ غصے میں آ گئی۔ تو اس پر خادمہ نے جواب دیا، ہاں تیرا، میرا اور تیرے باپ کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر شہزادی اپنے باپ فرعون کے پاس گئی اور اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ کو اسی وقت دربار میں بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو میرے علاوہ کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا، جی ہاں، میرا تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو تمام بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت غصے میں آ کر حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے ہے اس کو خوب گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ وہ آگ جیسی ہو جائے، اور جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالا جائے، تو آخر میں اسے بھی اسی آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس تانبے کی بنی گائے کو گرم کیا گیا، اتنا گرم کیا گیا کہ وہ آگ جیسی ہو گئی، اور حکم دیا گیا کہ اب اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ یہ سن کر خادمہ بولی، بادشاہ میری ایک درخواست منظور کرو، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈالنا۔ یہ سن کر فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہماری ذمہ داری بھی ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اور اس کے سامنے اس کی دونوں بچیوں کو اس تانبے کی گائے میں ڈال دیا گیا جو آگ کی طرح ہو چکی تھی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی غم نہ کر، حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر اس کی ماں کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ اللہ نے ان کو جنت بخشی، اور یہ خوشبوئیں آج اس جنتی کے محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے، ہمارے ساتھ رہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔